الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین ذی محتشم، آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ شوہر اور بیوی کا اپنی صحبت یعنی ہم بستری کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرنا کیسا، اور اس کی شریعت مطہرہ میں کیا وعید ہے، اس کی وضاحت کرے۔ ناظرین محترم، بالعموم تمام مسلمانوں اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین محترم، ایسی باتیں کرنا ناجائز ہے اور اس کے لیے احادیث طیبات میں سخت وعید آئی ہے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 3542۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے بدترین وہ شوہر اور بیوی ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کریں، یعنی ہم بستری کریں، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی راز کی باتیں لوگوں میں ظاہر کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3542۔ اسی طرح حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3543 کے اندر یہ ایک اور روایت آتی ہے، وہ بھی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم الامانات عند اللہ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وقال ابن نمير إن أعظم، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کریم کے نزدیک سب سے بڑی امانت میں خیانت یہ ہوگی کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اختیار کریں، یعنی ہم بستری کریں، پھر شوہر اپنی بیوی کی راز کی باتیں پھیلائے، یعنی ہم بستری کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کریں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3543۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی ایک اور روایت ملتی ہے جس کا حدیث نمبر ہے 28315۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نور کے پیکر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ مرد اور عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عورتیں پردے میں بیٹھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کو بیان کرے، اور کوئی عورت ایسی ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستری کرنے کی باتوں کو ظاہر کرے۔ یہ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں تو ایسا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو، ایسا کرنے والا شیطان کی مثل ہے جو اپنی مادہ سے ملے اور اس سے بدکاری کرے جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوں۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 28315۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ شادی کی پہلی رات شوہر اور بیوی کے بیڈ پر کسی خاص مقصد کے لیے سفید چادر بچھاتے ہیں۔ یہ چادر بچھانا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو ایسا کبیرہ گناہ کو مردوں اور عورتوں کو ایسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے یہود و نصارہ کے غلیظ طریقوں سے بچ کر پیارے آقا رحمت قولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنائیں اور آخری سانس تک اپنی رضا کے لیے اپنی فرما بردار والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔